رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں۔ روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ تہجد کی فضیلت اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ سونا چھوڑ دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ دیکھیں، آپ کبھی اس کو رات کو جلدی سوتے نہیں دیکھیں۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں کہ اے محبوب آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب آپ تہجد پڑھیے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی پر تہجد پڑھنا فرض ہے، ساری امت پر 5 وقت کی نماز ہے اور رسول اللہ پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب ایک بات یہاں، ایک نکتہ یہاں پہ سامنے آیا، جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا اس کے لیے عبادت میں اتنی زیادتی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہنچ گئے تو اب ہم پہ نماز نہیں ہے، توجہ، جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے تو ہم پہ نماز نہیں ہے، تو رسول اللہ سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ جہاں جبریل کا کی سوچ نہیں جاتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں۔ گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا، دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ ارے جہاں کسی کی سوچ نہیں جا سکتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں۔ جہاں حضرت موسیٰ نہیں گئے اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں۔ لیکن جو خدا کے دیدار کے لیے پہنچتا ہے اس پہ 5 وقت نہیں ہے بلکہ اس پر 6 وقت کی ہے، اور بتایا جا رہا ہے جو جتنا پہنچا ہوا ہوگا اس کو اتنی زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ قرآن، نعرہ رسالت، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب پہنچے ہوئے کی پہچان عبادت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ محبوب تہجد پڑھیے۔ اس سے ایک تہجد کی فضیلت بھی پتہ چل جائے۔ جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس کو کسی وظیفے کی اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں ملے، بلکہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں، جو رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنا سیکھ جائے اس کی قسمت کبھی نہیں سو سکتی۔ جو رات کے آخری حصے میں جاگ کے عبادت کرے گا اس کی قسمت ہمیشہ جگتی رہے گی۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ مگر یاد رکھنا تہجد ہمارے لیے نفل ہے اور اسی کی یہ نفل قبول ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ورنہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد گزار بن گئے تو یہ نہیں چلنے والا۔ اس کا مطلب بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے بنیاد نہیں رکھی اور سیدھے دیوار بنانا شروع کر دی، تو جس کی بنیاد نہیں ہوگی اس کی دیوار کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ بنیاد جس کی ہوگی اسی کی دیوار ہوگی۔ تو فرض بنیاد ہے اور نفل اس کے اوپر کی دیواریں ہیں، تو لوگ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ تہجد کی فضیلت اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ سونا چھوڑ دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ دیکھیں، آپ کبھی اس کو رات کو جلدی سوتے نہیں دیکھیں گے، اور اگر وہ رات کو سویا ہے تو رات کے آخری حصے میں آپ اس کو سوتے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن افسوس، میں اس قوم کو تہجد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جو قوم فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اگر مقدر جگانا ہے تو اللہ کے لیے جاگنا سیکھو۔ بس کچھ یاد رہے نہ یہ رہے، یہ بات ضرور یاد رکھو، جو اللہ کے لیے جگتا ہے اللہ اس کی قسمت کو یہاں بھی جگا دے گا وہاں بھی جگا دے گا۔ قسمت جگانے کے لیے اللہ کے لیے جگنا سیکھو۔ اللہ اکبر، تو قرآن کہتا ہے اے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کے آخری حصے میں نفل کا یعنی تہجد کا اہتمام کیجئے، محبوب پہ فرض ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کیوں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تاکہ آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ کسی نبی کو نہیں ملے گا، یہ کسی رسول کو نہیں ملے گا، یہ صرف آمنہ کے لال کو ملے گا۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ یہ آخرت میں ایک مقام ہے، اس کی الگ الگ تشریح کی گئی ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا نا کہ جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو، جو اذان سن کے اذان کا جواب
जवाब देता है। अगर वो मर्द है, अगर वो औरत है जो अजान सुनकर अजान का जवाब दे, अगर वो औरत है तो अल्लाह उसको 15 लाख नेकी अता फरमाता है और 15 लाख उसके गुनाहों को माफ करता है। और जो अजान सुन करके जो औरत मेरे लिए मकामे महमूद की दुआ करे तो इंशाअल्लाह मैं उसकी शफाअत करके उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। तो सहाबा ने कहा हुजूर तो ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? फरमाया मर्द अगर अजान का जवाब दे तो अल्लाह उसको 30 लाख नेकी अता फरमाए, 30 लाख उसके गुनाहों को माफ करे। और जब वो मेरे लिए मकामे महमूद की दुआ करता है वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो मकामे महमूद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदा वबअसहु मक़ामम महमूदा वबअसहु मक़ामम महमूदा। ये दुआ करने का हुजूर ने हुक्म दिया है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। और जितनी देर तक तुम अज़ान का जवाब देते हो उतनी देर तक अल्लाह का दस्ते कुदरत तुम्हारे सरों पर होता है। और अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। तो अज़ान का जवाब देने के बाद हुजूर के लिए जो मकामे महमूद की दुआ करे और फिर उसके बाद अपने लिए जो दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। तो ये मकामे महमूद क्या है? नंबर 1। इसीलिए जब सफर पे निकलो तो सदका देकर निकलो, बच्चों को बीमार देखो तो सदका दे करके उन डॉक्टर के पास जाओ। बे फकीर कादरी रसूलुल्लाह की हदीस पर यकीन करते हुए कह रहा हूं वल्लाह अगर डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे खतरा इसका खतरा उसका चेक कराओ, पहले सदका दो फिर चेक कराओ, रिपोर्ट तब्दील ना हो जाए तो फिर कहना। इसलिए कि हमें अपनी बात पर यकीन नहीं है, हमें मुस्तफा जान रहमत की बात पर यकीन है। और मैं ये बात आपको सिर्फ हदीस की सदाकत और सच्चाई बयान करने के लिए कहूं, ये बात हदीस की सच्चाई बयान करने के लिए कहूं। हो सकता है कि इस वक्त वो लोग सुन भी रहे हों। हमारे एक अजीज, मैंने कई जगह बयान किया, एक अजीज उनकी बहन को डॉक्टर ने कहा अगर आप स्टेज से उतरते वक्त उनका नंबर लीजिए, उनके शहर का नाम लीजिए और आप बात कीजिए। भी हम लोग कोई किस्से गढ़ करके कहानियां नहीं बयान करते, इसलिए कि यहाँ हमें किसी की करामत ही बयान नहीं, हदीस की सदाकत बयान करना। और हदीस की सदाकत को अगर कोई अपनी करामत कहता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हाँ, इसलिए कि कुछ लोग सदाकत हदीस को भी अपने पल्ले में बांधने की कोई। मैं अल्लाह के बंदे, हमारी सबसे बड़ी करामत हमसे खुद सुन लो। हम लोगों की सबसे बड़ी करामत हमसे सुन लो। कभी मैंने किया बयान मेरी करामत? आज सुनाता हूँ। हदीस की सदाकत अब बाद में सुन लो, पहले मेरी करामत सुनो। हमारी करामत क्या है? इतने बड़े पापी, गुनहगार, बदकार और सियाकार होने के बावजूद भी जमीन पर इज्जत के साथ जी रहे हैं, इससे बड़ी हमारी कोई करामत ही नहीं है। ऐसे पापी लोग भी, हमें तो जमीन में धंस जाना चाहिए था, हम पर तो पत्थर बरस जाना चाहिए था, हम पर तो आग बरस जाना चाहिए था, लेकिन इतने पाप और जराइम के बावजूद भी अब इस करामत को क्या नाम दीजिएगा? बल्कि ये करामत नहीं है, असल में ये मदीने की सरकार का करम है कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर की, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं हो। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। लेकिन इस करम को हमने करामत इसलिए कह दिया कि किसी ने पूछा था हजरत सैयदना सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी से कि आपकी करामत क्या है? कहा बेटा इतना पापी होकर जमीन पर चल रहा हूं, यही मेरी सबसे, हालांकि उनकी आजिजी थी लेकिन ये हमारे लिए हकीकत है। हमसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं, हमसे बड़ा कोई खताकार नहीं, हमसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं। हमारा तो बस मामला ये है, काश कि हम बराबर सराबर छोड़ दिए जाएं, यही अपने लिए सबसे बड़ी बात है। बस अल्लाह उसके महबूब के करम से बड़ी उम्मीदें और बड़ी उम्मीदें इंशाअल्लाह। मैं उनके दर का भिखारी हूं, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल तो मैंने कह दिया, अर्ज क्या कर रहा था, करामत के तौर पे नहीं, हदीस की सदाकत के तौर पे। एक अजीज ने फोन किया, हम लोग कई साल पहले की बात है, अमलनेर में सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा था। इज्तिमा की तशहीर के लिए हम गली गली, कूचे कूचे, देहात देहात ऐलान करते फिर रहे थे लोगों को इज्तिमा की दावत देने के लिए। अजीज का फोन है, मेरी बहन को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आईसीयू में है, कहा कि इसको घर ले जाओ, खिदमत करो, ये चंद घंटों की, बल्कि चंद घंटों की, चंद मिनटों की मेहमान है।
کہا اچھا، کہا کہ سید اگر آپ آ جائیں نا تو میرا عقیدہ ہے میری بہن بچ جائے گی۔ ہمارے عزیز بہت سے علماء اور مبلغین ساتھ میں موجود تھے، اور میں نے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب پربنی کے نگراں ہوتے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے، اور عزیز میں نے کہا یہ پاگل لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں تو بہن بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا اس کی بہن رہے یا انتقال کر جائے یہ اس کی عقیدت ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ آپ کے آنے پہ بہن بچ جائے گی تو آپ کو جانا چاہیے، اگر آپ نہیں گئے اور انتقال ہو گیا تو پوری زندگی داغ رہے گا کہ سید سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں لیکن میری بہن کو دیکھنے نہیں آیا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، ابھی پروگرام چھوڑیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، چل کے دعا کر دیتے ہیں۔ وہاں پہنچے، رستہ بھر سوچتے رہے، جہاں دواخانے میں جانا تھا آدھے سے پون گھنٹے کا فاصلہ تھا، سوچتے رہے کہ کریں تو کیا کریں، اتنی عقیدت کے ساتھ اس نے بلایا، کریں تو کیا کریں۔ گئے اور جانے کے بعد بہن پر سورۃ الفاتحہ دم کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے لگے کہ کیا کہیں، کیا کریں کہ یہ بچ جائے، اس کی عقیدت کی اللہ لاج رکھ لے، عزت کا سوال ہے۔ فوراً ایک خیال آیا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فون نمبر لے لیجئے، ویسے آپ میری بات پہ یقین کرتے ہیں لیکن آپ فون نمبر لے سکتے ہیں، لے لیجئے گا، بات کر لیجئے گا۔ ہم لوگ جب نکلنے لگے تو میں نے کہا ایک کام کرو کہ جان کا صدقہ دو، حضور کی بات یاد آئی، کہا جان کا صدقہ، کہا جان کا صدقہ، میں نے کہا مرغی بکرا کچھ بھی ذبح کرو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا اتنی رات کو کہاں ملے گا؟ میں کہا ڈھونڈو، کچھ بھی کرو، مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے بکرا یا بکری جو بھی تلاش کیا اور اس کے بعد ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد یہ تقسیم ہو گیا، گھنٹے 2 گھنٹے کے درمیان یہ معاملہ تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم جب نکلے ہیں وہاں سے صدقے کے بعد تو ڈاکٹر نے کہا وہ سفید پگڑیوں پہ کون لوگ آئے تھے؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جب سے وہ لوگ نکل کر کے گئے اس کی صحت بہتر ہونے لگے۔ وہ بہن ابھی بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، بہن ابھی بھی موجود ہے۔ آپ غور فرمائیے، یہ رسول اللہ کی حدیث کی برکت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ کر کے دیکھو۔ مسلمان صدقہ کرتا نہیں آج کل، بلکہ لوگ اتنے گر چکے ہیں الا ماشاءاللہ کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ خود کھا رہا ہے، زکوٰۃ خور ہو گیا ہے مسلمان زکوٰۃ خور کیسے ہو گیا پتہ ہے؟ 2.5% اس پر زکوٰۃ دینا لازم تھی، نکلتی تھی 5 لاکھ دیا، 1 لاکھ 4 لاکھ خود کھا رہا ہے۔ ہوگا کیا پتہ ہے؟ جیسے اگر اپنے 10 اچھے آموں میں 2 سڑے ہوئے آم رکھے گا تو وہ 2 سڑے ہوئے آم سارے آموں کو سڑا دیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ جو مال کا میل ہے تم اس کو اپنے کاروبار میں ملا کے رکھو گے تو وہ سارے آپ کے مال کو برباد کر دے گی، خراب کر دے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو زکوٰۃ پوری نکالو، حساب لگا کر نکالو اور صدقہ روزانہ دو، پھر دیکھو انشاءاللہ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول جاتے وقت تو تم نے صدقہ نکال دیا، تمہارے بچوں کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ، پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں آیا جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، اس کو اللہ عرش کا سایہ بھی دے گا۔ یہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی نگاہ نبوت اللہ اکبر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا صدقہ دیا جائے گا ایک کیلے کی شکل میں اور 50 فوٹو نکال کر واٹس ایپ پر ڈالے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہر صدقہ تجھے عرش کا سائے کے تلے نہیں لے جائے گا، وہی صدقہ تجھے عرش کے سائے تلے لے جائے گا کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے، تیرے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تو تیرے پڑوسی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اگر آج اس کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کچھ اللہ کے لیے بھی تو کرو۔ واٹس ایپ کے لیے بہت کیا، نام کے لیے بہت کیا، فیس بک کے لیے بہت کیا، دنیا میں فوٹوؤں کے لیے بہت کیا، دنیا کی ہولڈنگز کے لیے بہت کیا، بازاری عزت کے لیے بہت کیا، یہ کبھی اللہ کے لیے بھی تو کر کے دیکھو۔ ایسے نکالو کہ تمہیں بھی خبر نہ ہو، ایسے نکالو کہ تمہیں بھی خبر نہ ہو، صرف یار کو پتا رہے کہ میری محبت میں کچھ دیا گیا ہے۔ اس کی مثال دوں، آئیے
تو پھر اس لاڈلے شہزادے کی نبی کے خاندان کی مثال سامنے آتی ہے جسے سید سجاد، عابد بیمار، مظلوم کربلا، امام الائمہ سیدنا علی ابن حسین امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے سارے غریبوں کی فہرست امام زین العابدین کے پاس موجود تھی۔ جب رات ہوتی تو اپنے چپکے سے نکلتے اور گردن پر اور پشت پر لوگوں کی ضرورت کا سامان رکھتے اور سامان رکھ کر اس کے آنگن میں ڈال کر چٹھی رکھ دیتے، یہ تیرے لیے حلال ہے، تو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ مدینے کے غریب جب اپنا دروازہ کھولتے تو ضرورت کا سامان اپنے دروازے پر پاتے، چٹھی پڑھ کے سوچتے کون پراسرار خادم سخی بادشاہ ہے جو ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ کے جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے، کسی کو پتا نہیں چلا۔ جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور آپ کو غسل دینے کے لیے لباس اتارا گیا تو بوریوں کا نشان پیٹھ پر موجود تھا۔ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ کسی کے گھر مزدوری کرنے نہیں جاتا تھا، اس کی پیٹھ پر کیا نشان ہے بوریوں کے؟ امام محمد باقر نے کہا مدینے کے غریبوں اپنے پراسرار خادم کو ڈھونڈتے تھے کہ کون سامان تمہارے آنگن میں رکھ کے جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین تھی۔ ارے لینے والے کو خود خبر نہیں، اس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے۔ یہاں تو ریلیف بھی بانٹتے ہیں تو پوری دنیا میں ٹھیک ہے، اگر ضرورت پڑے کم سے کم چہرے تو چھپا لو۔ لوگوں کو تقسیم کرنے جاتے ہو کہ ذلیل کرنے جاتے ہو؟ رمضان شریف میں کٹس بٹتی ہے تو دیکھو سیٹ لوگ کس طرح فرعونیت کرتے ہیں، جملے سخت ہو تو معاف کر دینا۔ اللہ کے لیے کچھ کیا؟ کیا کیا اللہ کے لیے؟ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، کسی نے بہت اچھے بندے نے ایک جملہ دے دیا قوم کو کہ نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، فیس بک پہ ڈال۔ سوچو کبھی اللہ کے لیے نیکی کی؟ کبھی اللہ؟ صدقہ سیدھے ہاتھ سے دو، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے۔ جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی نسل میں بے عیب اولاد پیدا کرتا ہے، جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اگرچہ گنہگار ہو۔ کثرت سے صدقہ دو، جتنا دے سکتے ہو کوشش کرو کہ اپنے گھر کے ہر فرد کا صدقہ۔ بھائیو ڈاکٹروں کو ہزاروں روپے بھرتے ہو نا، غریبوں کے ہاتھ میں دے کے دیکھو۔ اور ایک بات بڑی خوبصورت یاد آ گئی، سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ میرے لیے صدقہ دیتا ہے تو وہ غریب کے ہاتھ میں صدقہ پہنچنے سے پہلے اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ وہ غریب کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ ہاتھ کس کے ہوتے ہیں؟ دست قدرت میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو صدقہ دیتا ہے گویا وہ مجھے قرض حسنہ دیتا ہے، آج وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، میں کل اس کو اپنی شان کے مطابق لوٹا دوں گا۔ بہنوں سے کہتا ہوں وہ بھی صدقہ دے، روزانہ دے، اچھا دے، اور صدقے کے لیے اچھی چیز رکھو۔ صدقے کے لیے ہم جس پہ ہم بیزار ہوتے ہیں نا، صدقے میں وہ دیتے ہیں۔ جیسے بھوکا آیا یا بھکاری آیا کھانے کے لیے تو کون سا دیتے ہیں؟ ہانڈی سے نکال کے نہیں دیتے، فریج سے نکال کے دیتے ہے نا۔ یہ کبھی صدقے میں آپ نے کسی کو مال میں لے جا کر کے مال کی کوئی چیز دلائی ہے کیا؟ اپنے لیے مال کا خریدتے ہو، اللہ کے لیے کبھی مال کا خریدا ہے کیا؟ اپنے لیے ہزاروں کا خریدتے ہو، کبھی اللہ کس کو دے رہے ہو یہ مت دیکھو، کس کے لیے دے رہے ہیں۔ بہت کربلا کی بات کرتے ہو، کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ امام حسین کے 3 شہزادے تھے، 3 فیصلہ تھا، 2 اللہ کے لیے دینا ہے، ایک اپنے لیے رکھنا ہے۔ تندرست ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا کریل جوان اللہ کے لیے دیا، اور جو بیمار تھا کئی مہینے سے اس کو اپنے لیے رکھ لیا اور بتایا تندرست تو اللہ کے لیے ہے، بیمار میرے لیے ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، تو نے تندرست مجھے دیا، ہم شبیہ پیغمبر مجھے دیا، اور بیمار اپنے لیے رکھ لیا۔ اب اس بیمار کو بیمار نہیں رہنے دوں گا، اس لیے کہ بیمار کی حیاتی اور زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس کو بھی بچاؤں گا اور اتنی برکت دوں گا اس بیمار کے اندر کہ مسلمانوں کا